بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکشن 12(2) کے حوالے سے ہم اپنی گپ شپ کا آغاز کیے ہوئے ہیں۔ یہ 5واں سیگمنٹ ہے۔ عام طور کے اوپر ایک سول کوڈ کی ڈگری یا کسی کورٹ کے قطعی آرڈر کے خلاف کارروائی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو پارٹی ٹو سوٹ ہو، لیکن سیکشن 12(2) کے اندر، سیکشن 12(2) سی پی سی 1908 میں اینی پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اینی پرسن معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو کسی قطعی ڈگری کے آرڈر سے متاثر ہوا ہے، جو ڈگری یا آرڈر فراڈ کی بنا پر، مس ریپرزنٹیشن کی بنا پر یا وانٹ آف جوریسڈکشن کے باوجود جاری کیا گیا ہے، وہ عدالت سماعت میں اس قطعی ڈگری یا آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یعنی سیکشن 12(2) سی پی سی 1908 کو صرف فریقین مقدمہ تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا کوئی بھی رائٹ اس قطعی حکم یا ڈگری کی وجہ سے متاثر ہوا ہو، خواہ وہ فریق مقدمہ نہ بھی ہو۔ اس حوالے سے بیسیوں اعلیٰ عدلیہ کے اجلاس موجود ہیں۔ 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 1202 اور 1999 ایس سی ایم آر پیج ہے 1516 ہے اور 2004 ایس سی ایم آر پیج 740 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ اب معاملہ اس نقطے پہ ہے، اور اینی پرسن کا نقطہ بیسیوں کے اجلاس اس میں اعلیٰ عدلیہ کے موجود ہیں، اور کسی کے اصلاح میں بھی اس فیکٹ سے اختلاف نہیں کیا گیا کہ سیکشن 12(2) میں پرسن سے مراد صرف فریق مقدمہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جس کے خلاف فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کے باوجود ڈگری حاصل کی گئی تھی۔ اور جب 1980 میں آرڈیننس نمبر 10 سیکشن 12 کے اندر ایڈیشن کی گئی تھی سیکشن 2 کی، تو اس کے فوری بعد شروع میں ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک دعوے کے اپیل میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ سیکشن 12 سب سیکشن 2 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں پرسن کا جو لفظ ہے، یعنی پرسن کا صرف وہ شخص ہے جو ڈگری میں فریق مقدمہ ہے۔ یہ شروع کی بات ہے، اور اس کے فوری بعد پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس گیا، اپیل چل رہی تھی، تو اس میں کہا گیا کہ اینی پرسن سے مراد فریق مقدمہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شخص اس سے مراد ہے۔ اب یہ ایک ایسی کنٹراڈکشن تھی کہ کیا اس فائنل ڈگری اور فائنل آرڈر کے خلاف صرف اور صرف پارٹیز ٹو سوٹ جو ہے انہی میں سے کوئی بندہ آ جائے گا، یا کوئی بھی بندہ جس کا کوئی حق متاثر ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن تھی، اس اختلاف تھا لمبا چوڑا۔ اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینچ قائم کیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا اس لارجر بینچ کے ڈیسیژن میں کہ یہ پرسن سے مراد صرف فریق مقدمہ شخص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اور عدالت کے اختیار سماعت نہ ہونے کی بنا پر کوئی
ڈگری یا قطعی حکم سے متاثر ہوا ہے دوران سماعت، خواہ وہ پارٹی ٹو سوٹ نہیں تھا، لیکن وہ اینی پرسن اے پرسن کی تعریف میں آتا ہے اور وہ 12(2) کی اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اب ایسا شخص جو کسی دوسرے شخص کے خلاف کسی ڈگری کے خلاف کارروائی کرنا چاہے، لیکن جو اصل پارٹی ہے سوٹ کی وہ ڈگری کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا، یعنی جس پارٹی کے خلاف وہ ڈگری ہوئی ہے وہ چیلنج نہیں کرنا چاہتا، دین دیگر شخص جس کا کوئی رائٹ ہی انفرنج نہیں ہوا اس ڈگری سے، اس آرڈر سے، اور جب جن لوگوں کے رائٹ انفرنج ہو رہے ہیں یا جن کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، جب وہ 12(2) کی اپلیکیشن نہیں دینا چاہتے تو خواہ میں کوئی شخص آ کے بغیر کسی رائٹ رکھنے کے، بغیر اس ڈگری اور آرڈر کے، اس کے کسی رائٹ کو ٹچ کرنے کے، خواہ میں منہ اٹھا کے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن نہیں دے سکتا۔ اس حوالے سے 2007 SCMR پیج 1023 پیج جو ہے یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن کے لیے CPC 1908 کے اندر کوئی خاص طریقہ کار نہیں دیا گیا، اور صرف یہ درج ہے کہ جو شخص کسی قطعی ڈگری یا آرڈر کے خلاف فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا جو عدالت جس نے اس کو سماعت کیا ہے، وہ ڈگری جاری کی ہے، آرڈر جاری کیا ہے، اس کو اختیار سماعت نہیں تھا لیکن اس نے ڈگری جاری کر دی ہے، تو وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنا چاہے تو وہ صرف اسی عدالت کو جس نے وہ قطعی ڈگری آرڈر جاری کیا ہے اس کو صرف درخواست دے گا، دین عدالت سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن لینے کے بعد کارروائی شروع کرے گی، اور اس کے فیصلے کے خلاف کوئی علیحدہ سے کوئی ریمیڈی مجموعہ ضابطۂ دیوانی میں کوئی نہیں دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2006 SCMR پیج ہے 1530، اور 2003 SCMR پیج ہے 1050۔ اب یاد رکھیے گا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ سیکشن 141 مجموعہ ضابطۂ دیوانی میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو طریقہ کار دعویٰ جات کے لیے مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں دیا گیا ہے وہ ہر سول جوریسڈکشن رکھنے والی جو عدالت ہے اس کے اوپر سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ بھی اطلاق ہوگا، اور وہ عدالت وہی پروسیجر اختیار کرے گی جو دعویٰ جات کے لیے وہ سول جوریسڈکشن رکھنے والی عدالت کرتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2013 YLR پیج ہے 565۔ اب یاد رکھیے گا کہ جس کورٹ نے وہ فائنل ڈگری آرڈر جاری کیا اسی کورٹ کے اندر جب اپلیکیشن سیکشن 12(2) CPC 1908 دی گئی ہے اور اس میں جو دیے گئے کوائف کے لیے اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں شہادت ضروری ہو اس فراڈ کو، اس مس ریپرزنٹیشن کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس اپلیکیشن کے کوائف جو ہیں، کنٹینٹس جو ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے شہادت پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ بات واضح ہوئی تھی 2002 SCMR پیج ہے 2003 کے اندر، اور PLD 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 500 میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2001 SCMR پیج 46 اور
8 SCMR پیج 236 جو ہے وہ اس حوالے سے اس پوائنٹ کو کہ جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن 12(2) ہیں اس کنٹینٹس کے حق میں اور مخالفت میں جو شہادت ضروری ہے تو شہادت پیش کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کے اس میں BCO کے اصلاح ہیں کہ اگر سیکشن 12(2) کے تحت اپلیکیشن دی گئی ہے تو اس مقصد کے لیے علیحدہ سے دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 12(2) تو ملٹیپلسٹی آف سوٹ کو بار کر رہی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی دعویٰ چل رہا ہے تو اسی مقصد کے لیے سیکشن 12(2) کے تحت کوئی اپلیکیشن نہیں دی جائے گی۔ یہ اس حوالے سے یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1992 SCMR پیج ہے 917 کے اندر، اور 1992 SCMR پیج ہے 1908 کے اندر اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے فراڈ کی پلی لی ہے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن میں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط شہادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فراڈ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج 264 ہے، اور 2008 SCMR پیج 236 ہے، اور جب بھی آپ نے فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ایشو فریم بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ایشوز جو آئیں گے سامنے دین شہادت آئے گی کہ برڈن آف پروف اس پوائنٹ کو یعنی اس کنٹینٹ کو کس نے ثابت کرنا ہے، اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2007 SCMR پیج ہے 726، اور 2008 SCMR پیج ہے 46، اور 2008 SCMR 2008 SCMR پیج ہے 236، اور 2001 SCMR پیج ہے 46۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو سیول کورٹ جس نے وہ ڈگری آرڈر جاری کیا تھا امپیونڈ آرڈر، اس میں سیکشن 12(2) کی جس میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے، اسی کورٹ میں اس امر کی ایشو فریم کرنے کی اور شہادت قلم بند کرنے کی پابند نہیں ہے، اور عدالت صرف اس ثبوت پر بھی فیصلہ کر سکتی ہے جو پریما فشائی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر وہ واضح ہو رہا ہے کہ جناب یہ مس ریپرزنٹیشن ہے، جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں اسی سے ثابت ہو رہا ہے، پھر ایشو فریم یا شہادت میرا نہیں خیال کہ عدالت کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ پریما فشائی جو سامنے ثبوت ہیں اگر وہیں سے سارا کچھ واضح ہو رہا ہے تو عدالت سیکشن 12(2) کے تحت باقاعدہ طور پر فیصلہ کر سکتی ہے اور اس ڈگری اور فائنل آرڈر کو کینسل کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2003 SCMR پیج 1050 اس بات پہ ڈیبیٹ کرتی ہے، اور ایک اتھارٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پوائنٹ کو نوٹ کیا گیا تھا اور اس پہ بحث کی گئی تھی۔ 2006 SCMR پیج ہے 531، اور PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 773 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ مناسب مقدمات میں عدالت جو رسپونڈنٹ ہیں سیکشن 12(2) کے ان کو زیر دفعہ 35A جو اسپیشل کاسٹ عدالت ڈالتی ہے، تو مجموعہ ضابطۂ دیوانی 35A کے تحت عدالت اپیل میں دی گئی ہو تو عدالت اپیل کاروائی عدالت دیوانی کو منتقل پینلٹی ڈال کے اس کو منتقل بھی کر سکتی ہے، تاکہ جو اسپیشل سرکمسٹانسز میں اسپیشل کاسٹ کے ساتھ جب یہ معاملہ آ گیا ہے تو کسی اور دیوانی عدالت میں یہ اپلیکیشن منتقل ہو سکتی ہے تاکہ وہ شہادت کو قلم بند کرے اگر ضروری سمجھے اور دین وہ اپنا فیصلہ دے۔ اس حوالے سے PLD 1993 PLD 1993 سپریم کورٹ آف پاکستان
پیج ہے 418 اس حوالے سے ہمیں وضاحت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ داد رسی کے طور پر عدالت ڈگری کو سیکشن 12(2) کے تحت منسوخ بھی کر سکتی ہے، یا دیگر کوئی بھی داد رسی جو وہ عدالت مناسب سمجھے، کاسٹ بھی ڈال سکتی ہے، کوئی بھی وہ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ موجود ہے 1994 SCMR پیج 365 میں اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا تھا کہ ڈگری کے خلاف جب سیکشن 12(2) کی سماعت تک ڈگری کی اجرا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جہاں سیکشن 12(2) کے اپلیکیشن کے نتیجے میں ڈگری ہی منسوخ کر دی گئی ہے تو عدالت واپسی قبضہ یا کارروائی جو ڈگری کے تحت ہو چکی ہو، مثلا قبضہ دے دیا گیا ہے، جب ڈگری ہی منسوخ ہو گئی ہے تو پھر وہ ریورس گیئر لگے گا اور واپسی قبضہ ہوگا۔ اگر کوئی دے دی گئی ہے کوئی چیز ایگزیکیوشن آف ڈگری میں تو پھر وہ واپس کرائی جائے گی باقاعدہ طور پر۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1993 CLC پیج ہے 1020۔ اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے سیکشن 12(2) کی ایگزیکیوشن کے اوپر، ڈگری کے ایگزیکیوشن کے اوپر جو اثر انداز ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، یعنی وہ ایگزیکیوشن خواہ کسی قطعی آرڈر کی ہے یا کسی ایگزیکیوشن کسی فائنل ڈگری کی ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 81 ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے جو پچھلے دنوں میرے نالج میں آئی ہے کہ جب ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے معاملات چل رہے ہوں، کوئی ڈگری کی ایگزیکیوشن چل رہی ہو اور اس میں کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں، آرڈر 21 رول 97 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں ایک اپلیکیشن آ گئی ہے۔ فرض کریں کہ ریزسٹنس اور obstruction to possession of immovable property، جب اجراء ڈگری کے حوالے سے پوزیشن لیا جانا ہے تو اس میں ڈگری دار کو قبضہ دینے میں جو ججمنٹ ڈیٹر یا اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا اس جائیداد کے اوپر جو قابض لوگ ہیں وہ کوئی ریزسٹنس کریں، تو اس حوالے سے جو آرڈر 21 رول 97 جو اپلیکیشن دے کہ جناب وہاں پہ ریزسٹنس ہو رہی ہے قبضہ کے حوالے سے، تو اس دورانیے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب جو ڈگری تھی عذرداری آ گئی ہے اور اس میں سیکشن 12(2) کی درخواست کے علاوہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ڈگری ہے وہ ڈگری تو فراڈ سے حاصل کی گئی ہے جس کی ایگزیکیوشن جاری تھی اور ریزسٹنس کی گئی ہے، یا مس ریپرزنٹیشن کے نتیجے میں ڈگری لی گئی تھی اور جائیداد پہ اب جو ججمنٹ ڈیٹر کی جائیداد ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ تو اب ریزسٹنس ہو رہی ہے۔ اب اس ریزسٹنس کے حوالے سے ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے سیکشن آرڈر 21 رول 97 CPC 1908 کے تحت کہ بے دخلی کی کارروائی کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ایسی اپلیکیشن آرڈر 21 رول 97 کی جو ریزسٹنس کی اپلیکیشن آ جائے کہ ایگزیکیوشن کے لیے جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ نے آرڈر کیا ہے ڈگری کا، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو پراپرٹی ہے اس پہ ریزسٹنس کی جا رہی ہے ججمنٹ ڈیٹر کی طرف سے یا اس کے کسی نمائندے کی طرف سے، تو ایسی ایپلیکیشن کو سیکشن 12(2)1908 کی ایپلیکیشن کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس ڈگری کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس قطعی آرڈر کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے
ایک لینڈ مارک سیشمنٹ ہے 2011 YLR پیج ہے 2109 اور 1992 SCMR پیج ہے 1908 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب سیکشن 12(2) کے حوالے سے مختلف آسپیکٹس پہ ہم نے بحث گپ شپ کے موڈ میں کیا ہے۔ اب اس پہ انشاءاللہ مزید ایک دو سیگمنٹ میں اس کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ ہم اپنی گپ شپ کا آغاز کریں گے۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مختلف جو ٹاپکس ہیں، مختلف جو پروپوزیشنز ہیں، وہ SMS واٹس ایپ پہ میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ گاہے بگاہے ہم اس پہ گپ شپ لگا سکیں، اور جو گپ شپ کی ویڈیوز ہیں ان کو ہم سیو کر کے باقاعدہ ویڈیو چینل پہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ استعمال کر سکے، اس کو دیکھ سکے اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور علم تو بتانے سے بڑھتا ہے، اور سینئرز کی طرح علم چھپانے سے علم گھٹتا ہے، نہیں چھپانا چاہیے بلکہ علم دوست بننا چاہیے اور علم کو پھیلانا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔